بسم اللہ الرحمن الرحیم وإنما سمي به لأن ظهور القوة النطقية إنما يحصل بسببه ورسموه بأنه آلة قانونية تعصم مرادها الذهن عن الخطأ في الفكر فالآلة هي الواسطة بين الفاعل ومنفعله في وصول أثره إليه كالمنشار للنجار فإنه واسطة بينه وبين الخشب في وصول أثره إليه فالكيد الأخير لإخراج العلة المتوسطة فإنها واسطة بين فاعلها ومنفعلها إذ علة الشيء علة لذلك الشيء بالواسطة فإن إذا كان علة لبا وبا علة لجا كان علة لجا ولكن بواسطة با إلا أنها ليست بواسطة بينهما في وصول أثر العلة البعيدة إلى المعلول لأن أثر العلة البعيدة لا يصل إلى المعلول فضلا عن أن يتوسط في ذلك شيء آخر وإنما الواصل إليه أثر العلة المتوسطة لأنه الصادر منها وهي من البعيدة۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کتبی کا درس قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے شارح کی عبارت وَإِنَّمَا سُمِّيَ بِهِ سے۔ شارح علیہ رحمہ اپنی اس عبارت کے ذریعے سے منطق کی وجہ تسمیہ بتانا چاہ رہے ہیں، تو کہتے ہیں وَإِنَّمَا سُمِّيَ بِهِ، اس قانون کو موسوم کیا گیا۔ کون سا قانون؟ جس کا ٹھیک اس سے پہلے ذکر ہوا، یعنی بدیہیات سے نظریات کی تحصیل و اکتساب کے طریقوں کی معرفت کرانے والے، کی معرفت کا فائدہ دینے والے قانون کا نام رکھا گیا منطق۔ کیوں؟ لِأَنَّ ظُهُورَ الْقُوَّةِ النُّطْقِيَّةِ، اس قانون کا نام منطق رکھا گیا اس لیے کہ قوت نطقیہ کا ظہور اس کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے۔ منطق کے ساتھ اس قانون کا نام اس لیے رکھا گیا، بلفظ دیگر اس قانون کا نام منطق اس لیے رکھا گیا کہ انسان کی قوت نطقیہ، یعنی وہ قوت جس سے نطق متعلق ہے، اس قوت کا ظہور و غلبہ اسی قانون کے سبب سے ہوتا ہے، کیونکہ اس قانون کا جاننے والا نطق پر جس قدر قادر ہوتا ہے، اس قانون سے غافل شخص اس طرح قادر نہیں ہوتا، اور جب اس کی وجہ سے قوت نطقیہ کو ظہور اور غلبہ حاصل ہوتا ہے، اور قوت نطقیہ کے ذریعہ خود نطق کو، تو اس قانون کی وجہ سے بالواسطہ خود نطق کو ظہور اور غلبہ ہوا، تو نطق مسبب اور یہ قانون سبب ہوا، اور سبب شے کے منشا و محل کے مانند مشابہ ہوتا ہے، اس لیے نطق کے ظرف مکان منطق کے ساتھ اس قانون کا نام رکھ دیا گیا۔ نیز
نطق دو معنی پر بولا جاتا ہے، جیسا کہ میر شریف سید جرجانی نے اپنے حاشیہ میر میں واضح کیا ہے کہ نطق دو معنی پر بولا جاتا، ایک نطق ظاہری یعنی تکلم اور ایک نطق باطنی یعنی ادراک، دونوں پر نطق بولا جاتا ہے۔ اور چونکہ یہ قانون دونوں کو تقویت دیتا ہے، اس لیے دونوں کو تقویت دیتا ہے، یعنی تکلم میں بھی قوت دیتا ہے اور ادراک معقولات میں بھی قوت دیتا ہے، اس وجہ سے بھی اس کا نام منطق رکھ دیا گیا۔ انما سمیہ بہ، اس کو موسوم کیا گیا منطق کے ساتھ، اس لیے کہ قوت نطقیہ کا ظہور اس کے سبب سے حاصل ہوتا ہے۔ شارح علیہ رحمہ منطق کی وجہ تسمیہ بیان کرنے کے بعد وَرَسَمُوهُ بِأَنَّهُ آلَةٌ قانونیۃ تَعْصِمُ مُرَادُهَا الذَّهْنَ عَنِ الْخَطَأِ فِي الْفِكْرِ، اس کے بعد منطق کی تعریف میں جو قیود ہیں ان قیود پر روشنی ڈالنا چاہ رہے ہیں، مگر قیود پر روشنی ڈالنے سے پہلے مصنف علیہ رحمہ نے منطق کی جو تعریف پیش کی ہے اس تعریف کا اعادہ کر رہے ہیں تاکہ سلسلہ کلام مربوط ہو جائے اور گزشتہ تعریف بھی مبتدی کے ذہن میں تازہ ہو جائے۔ تو کہتے ہیں مناطقہ نے اس کی تعریف کی ہے، منطق کی مناطقہ نے تعریف کی ہے بِأَنَّهُ آلَةٌ قانونیۃ، کہ منطق وہ آلہ قانونیہ ہے جس کی رعایت ذہن کو خطا فی الفکر سے بچاتی ہے۔ فالآلۃ، جیسا کہ میں ذکر کیا کہ یہ تعریف جو شارح رکھ رہے ہیں مصنف کے رکھنے کے بعد سلسلہ کلام کو مربوط کرنے کے لیے مقصود یہاں پر ہے، اس تعریف میں جو قیود ہیں ان قیود پر روشنی ڈالنا۔ تو سب سے پہلے اس تعریف میں جو لفظ ہے آلۃ، اس آلہ پہ روشنی ڈالتے ہیں اور آلہ کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں فَالْآلَةُ هِيَ الْوَاسِطَةُ بَيْنَ الْفَاعِلِ وَمُنْفَعِلِهِ فِي وُصُولِ أَثَرِهِ إِلَيْهِ۔ آلہ کسے کہتے ہیں؟ آلہ وہ فاعل اور فاعل کے منفعل کے درمیان کا واسطہ ہے، فاعل کے منفعل تک اثر کے پہنچنے میں، جیسے کہ آرا بڑھئی کے لیے۔ تو آلہ وہ شے ہے جو فاعل اور اس کے منفعل کے درمیان، فاعل اور منفعل کے درمیان منفعل کی طرف فاعل کا اثر پہنچنے میں واسطہ ہو، جیسے بڑھئی کے لیے آرا آلہ ہے کیونکہ یہ آرا بڑھئی اور لکڑی کے درمیان لکڑی کی طرف بڑھئی کا اثر پہنچنے میں واسطہ ہے۔ آلہ کی تعریف اور تمثیل سے فارغ ہونے کے بعد مزید توضیح کے لیے اس کی تعریف میں مذکور قید اخیر کا فائدہ بتاتے ہوئے شارح فرماتے ہیں فالقید الاخیر لإخراج العلة المتوسطہ، تو قید اخیر علت متوسطہ کو نکالنے کے لیے ہے۔ قید اخیر کا مطلب فی وصول اثرہ الیہ، آلہ کی تعریف میں آخری قید یہ ہے فی وصول اثرہ الیہ، یہ آخری قید علت متوسطہ کو نکالنے کے لیے ہے۔
اس کلام کی وضاحت کے لیے بہت ضروری ہے کہ پہلے آپ علت قریبہ، علت متوسطہ اور علت بعیدہ کو سمجھ لیں۔ علت قریبہ شے کی بلا واسطہ علت کو علت قریبہ کہتے ہیں، جیسے اے بے کے لیے علت اور بے جے کے لیے علت، تو اے بے کی علت قریبہ ہے اور بے جے کی علت قریبہ ہے۔ علت متوسط شے کی ایسی بلا واسطہ علت کو کہتے ہیں جس علت کی بھی کوئی علت ہو۔ شے کی ایسی بلا واسطہ علت کو کہتے ہیں جس علت کی بھی کوئی علت ہو، جیسے گزشتہ مثال میں بے کے جے کی بلا واسطہ علت ہے اور خود اس علت کی اے علت ہے۔ علت بعیدہ شے کی بالواسطہ علت کو کہتے ہیں، جیسے اسی مثال میں اے جے کے لیے علت بعیدہ ہے، اے جے کے لیے علت بعیدہ ہے، تو کہتے ہیں فالقید الاخیر لاخراج العلت المتوسطہ، تو قید اخیر علت متوسطہ کو نکالنے کے لیے ہے۔ فإنها واسطة بین فاعلها ومنفعلها، کیونکہ وہ اپنے فاعل اور اپنے منفعل کے درمیان واسطہ ہے۔ فالقید الاخیر لاخراج العلت المتوسطہ، تو قید اخیر یعنی فی وصول اثرہ الیہ، علت متوسطہ کو نکالنے کے لیے ہے۔ شارح علیہ رحمہ اپنی اس عبارت سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اعلیٰ کی تعریف میں آخری قید یعنی فی وصول اثرہ الیہ یہ بھی ضروری ہے، کیونکہ اعلیٰ کی تعریف میں صرف اتنی سی بات پر اگر اکتفا کی جاتی کہ ہی الواسطۃ بین الفاعل و منفعلہ، اعلیٰ فاعل اور اپنے منفعل کے درمیان کے واسطہ کو کہتے ہیں کہ اعلیٰ وہ شے ہے جو فاعل اور اس کے منفعل کے درمیان واسطہ ہو۔ اگر صرف اتنی سی بات پر اکتفا کرتے تو یہ تعریف علت متوسطہ پر بھی صادق آتی، کیونکہ علت متوسطہ اپنے فاعل یعنی اپنی علت اور اپنے منفعل یعنی اپنے معلول کے درمیان واسطہ ہے، وہ بھی اپنے فاعل اور منفعل کے درمیان واسطہ ہے۔ لیکن جب یہ قید لگا دی گئی آخری قید یعنی فی وصول اثرہ الیہ، تو اب یہ تعریف علت متوسطہ پر صادق نہیں آئے گی، کیونکہ علت متوسطہ کے فاعل کا اس کے منفعل کی طرف اثر پہنچتا ہی نہیں، تو فی وصول اثرہ الیہ اس قید کے ذریعے سے علت متوسطہ نکل گئی۔ اسی کو شارح کہتے ہیں کہ آخری قید علت متوسطہ کو نکالنے کے لیے ہے۔ اب اگر اس پر یہ سوال کیا جائے کہ علت متوسطہ کو اعلیٰ کی تعریف سے خارج کرنے کے لیے قید اخیر کی ضرورت نہیں ہے، یعنی فی وصول اثرہ الیہ اس قید کی ضرورت نہیں ہے اعلیٰ کی تعریف میں علت متوسطہ کو نکالنے کے لیے، کیونکہ علت متوسطہ تو اس کے قول و منفعلہ سے
منفعلہ سے ہی خارج ہو گئی، اس لیے کہ منفعلہ کی ضمیر مجرور فاعل کی طرف راجع ہے، لہٰذا اعلیٰ وہی شے ہوگی جو فاعل اور فاعل کے منفعل کے درمیان واسطہ ہو، اور علت متوسطہ فاعل اور اس کے منفعل کے درمیان نہیں بلکہ اپنے فاعل اور اپنے منفعل کے درمیان واسطہ ہوتی ہے، جیسا کہ خود شارح نے فرمایا فَإِنَّهَا وَاسِطَةٌ بَيْنَ فَاعِلِهَا وَمُنْفَعِلِهَا۔ اس اعتراض کا جواب شارح کے قول از علت و علت الشیء علت لذالک الشیء بالواسطہ سے اسی اعتراض کے جواب کی طرف اشارہ ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ علت متوسطہ اپنے فاعل اور اپنے منفعل کے درمیان واسطہ ہوتی ہے، تو فاعل اور اس کے منفعل کے درمیان بھی واسطہ ہوتی ہے، کیونکہ شے کی علت کی علت اس شے کی علت ہوتی ہے، لہٰذا علت متوسطہ کا فاعل جو کہ اس کی علت ہے، علت متوسطہ کے منفعل کی جو کہ اس کا معلول ہے علت ہوا، یعنی جب شے کی علت بالواسطہ اس شے کی علت ہوتی ہے تو شے کے فاعل کا فاعل بالواسطہ اس شے کا فاعل ہوگا، لہٰذا علت متوسطہ کا فاعل اس کے منفعل کا فاعل ہوگا، اور جب وہ اس کے منفعل کا فاعل ہوگا تو اس کا منفعل اس کے فاعل کا منفعل ہوگا، تو اسی سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ علت متوسطہ فاعل اور اس کے منفعل کے درمیان واسطہ ہے، لہٰذا علت متوسطہ منفعل ہی سے خارج نہیں ہو رہی ہے، تو جب ایسا ہے پھر تو قید اخیر کی طرف حاجت ثابت ہو گئی۔ اب عبارت دیکھیں، فالقید الاخیر تو آخری قید علت متوسطہ کو نکالنے کے لیے ہے، فإنها واسطة کیونکہ علت متوسطہ یہ واسطہ ہے اپنے فاعل اور اپنے منفعل کے درمیان، اس لیے کہ شے از علت و علت الشیء، اس لیے کہ شے کی علت اس شے کے لیے بھی بالواسطہ علت ہوتی ہے، فإن اذا كان علتا لبا کیونکہ جب علت ہو با کے لیے، جب علت ہو با کے لیے اور با علت ہو جا کے لیے، تو علت ہوگی جا کے لیے لیکن با کے واسطے سے، مگر یہ کہ یہ واسطہ نہیں ہے ان دونوں کے درمیان، اور جا کے درمیان بے واسطہ نہیں ہے علت بعیدہ کے معلول تک اثر کے پہنچنے میں، لأن اثر العلت البعیدہ اس لیے کہ علت بعیدہ کا اثر معلول تک پہنچتا ہی نہیں ہے، چہ جائے کہ اس میں کوئی اور شے درمیان میں ہو، وإنما الواصل الیہ اثر العلت البعیدہ، اس تک جو چیز معلول تک جو چیز پہنچتی ہے وہ علت متوسطہ کا اثر ہے، اس لیے کہ معلول لأنہ الصادر منہا اس لیے کہ معلول علت متوسطہ سے صادر ہے، اور علت متوسطہ علت بعیدہ سے صادر ہے، والقانون ہوا امر کلی ینطبق علی جمیع جزئیاتہ لیتعرف احکامها منہ کقول النحاة الفاعل مرفوع۔ شارح علیہ رحمہ اس کے ذریعے سے منطق کی تعریف جو کی گئی آلۃ قانونیۃ، اس میں سے پہلی قید آلہ کی وضاحت ہو چکی، اب دوسری قید جو قانونیہ ہے اس کی وضاحت کرنا چاہ رہے ہیں شارح علیہ رحمہ
کہ والقانون ہوا امر کلی، قانون ایسا امر کلی ہے جو اپنے تمام جزئیات پر منطبق ہو، تاکہ اس امر کلی سے اس کے تمام جزئیات کے احکام جان لیے جائیں۔ والقانون ہوا امر کلی، تو قانون وہ امر کلی ہے جو اپنے تمام جزئیات پر منطبق ہو، تاکہ اس سے اس کے احکام جان لیے جائیں۔ سوال: قضیہ کلیہ سے احکام جزئیات کے جاننے کا کیا طریقہ ہے؟ قانون کی تعریف یہ کی گئی کہ وہ امر کلی ہے جس سے اس کے تمام جزئیات کے احکام کی معرفت ہو جاتی ہے۔ تو سوال یہی ہوتا کہ احکام جزئیات کی معرفت کس طریقے سے ہو سکتی ہے؟ تو دیکھیے، جس جزئی کا آپ کو حکم معلوم کرنا ہو، جس کسی جزئی کا حکم معلوم کرنا ہو، قضیہ کلیہ کے موضوع کو اس جزئی پر محمول کیجیے، اور جب آپ محمول کریں گے تو اس سے ایک قضیہ حاصل ہو جائے گا آپ کو، اور یہ قضیہ جو آپ کو حاصل ہوا، جس کسی جزئی کا آپ حکم جاننا چاہ رہے ہیں، اس پر قضیہ کلیہ کے موضوع کو محمول کیجیے۔ ایسا کرنے سے ایک قضیہ حاصل ہوگا، اس قضیہ کو قیاس کا کبریٰ بنایا جائے، اور خود قضیہ کلیہ کو قیاس کا کبریٰ بنایا جائے، پھر بطریق معروف نتیجہ نکال لیا جائے۔ اس نتیجے سے بالفعل اس جزئی کا حکم معلوم ہو جائے گا۔ مثلاً یہ قانون ہے کل فاعل مرفوع، یہ قضیہ کلیہ ہے۔ اب کسی ایک جزئی کا حکم جاننا چاہتے ہیں، اس سے ضرب زید کا حکم جاننا چاہ رہے ہیں، تو یوں کہیں گے کہ ضرب زید میں زید کا حکم معلوم کرنا ہے، تو ہم زید پر قضیہ مذکورہ کے موضوع کو محمول کر کے ایک قضیہ حاصل کریں گے، پھر اس قضیہ کو صغریٰ بنا کر اس کے ساتھ قضیہ کلیہ مذکورہ کو کبریٰ کے طور پر رکھ دیں گے، اور اس طرح کہیں گے کہ زید ضرب زید میں فاعل ہے۔ جو بول سکتے ہیں زید فاعل فی ضرب زید، زید فاعل ہے ضرب زید میں، وکل فاعل مرفوع، تو نتیجہ نکل آئے گا کہ زید مرفوع ہے ضرب زید میں، اور ہمیں بالفعل زید کا حکم معلوم ہو جائے گا، جو کہ پہلے قضیہ کلیہ سے بالقوا معلوم تھا۔ تو کہتے ہیں قانون وہ امر کلی ہے جو اپنے تمام جزئیات پر منطبق ہو، تاکہ اس امر کلی سے اس کے جزئیات کے احکام کی معرفت ہو۔ جیسے نحویہ کا قول النحات، جیسے نحویوں کا قول الفاعل مرفوع، کیونکہ نحوی کا یہ قول امر کلی ہے، یعنی قضیہ کلیہ ہے جو اپنے تمام جزئیات پر منطبق ہے، یہاں تک کہ اس سے اس کے تمام جزئیات کے احکام کی معرفت ہو سکتی، یہاں تک کہ اسی امر کلی سے اس بات کی معرفت ہو جاتی ہے ان زیدن مرفوع، کہ زید مرفوع ہے ہمارے قول ضرب زید میں، فإنہ فاعل، کیونکہ وہ فاعل ہے۔ انما کان المنطق آلہ لأنہ واسطہ۔ اب بتا رہے ہیں کہ منطق کو آلہ کہا گیا، منطق کو بتایا گیا کہ منطق آلہ ہے، تو کہتے ہیں انما کان المنطق آلہ، منطق آلہ ہے اس لیے کہ منطق یہ واسطہ ہے قوت عاقلہ اور مطالب کسبیہ کے درمیان اکتساب کے حال میں۔
اکتساب کے حال میں، تو چونکہ منطق اکتساب کے حال میں قوت عاقلہ اور مطالب کسبیہ کے درمیان اعلیٰ ہے، اس وجہ سے منطق کو اعلیٰ کہا گیا۔ اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں جیسے کہ آپ ایک اسٹریٹ لائن، سیدھی لائن حاصل کرنا چاہتے ہیں، سیدھی لائن حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ اسکیل کا استعمال کرتے ہیں اور یہ اسکیل آپ کو سیدھی لائن دلاتی ہے، تو اسکیل یہ آلہ ہے آپ کے درمیان اور سیدھی لائن کے درمیان، کہ یہ اسکیل آپ کو سیدھی لائن حاصل کرنے میں معاون و مددگار ہوتا ہے، سیدھی لائن حاصل ہونے کے لیے ایک آلہ ہے۔ وَإِنَّمَا كَانَ قانون لِأَنَّ مَسَائِلَهُ قوانین کلیۃ منطبقہ علی سائر جزئیاتها۔ اب اس سے منطق کی تعریف میں یہ بات کہی گئی آلۃ قانونیۃ، تو اس بات کو تو بیان کر چکے کہ منطق اعلیٰ کس طریقے سے ہے، تو ابھی سنا کہ قوت عاقلہ اور مطالب کسبیہ کے درمیان اکتساب کے حال میں اعلیٰ ہے۔ اب منطق قانون ہے، قانون کس طریقے پر، اس بات کو ثابت کر رہے ہیں وَإِنَّمَا كَانَ قانون، منطق کا قانون ہونا، منطق کا قانون ہونا ثابت ہے، اس لیے کہ اس کے مسائل منطق کے مسائل قوانین کلیہ ہیں، ایسے قوانین کلیہ ہیں جو اپنے تمام جزئیات پر منطبق ہوتے ہیں، کما اذا عرفنا کہتے ہیں۔ تو منطق کے مسائل قوانین کلیہ ہے۔ مثال کے طور پہ ایک مثال شارح دے رہے ہیں، ایک مثال اور میں بیان کرتا ہوں۔ منطق کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ موجبہ کلیہ کی نقیض سالبہ جزئیہ ہوتی ہے، موجبہ کلیہ کی نقیض سالبہ جزئیہ ہوتی ہے، تو یہ قانون کلی ہے کہ جب آپ کو اس بات کی معرفت ہوئی کہ موجبہ کلیہ کی نقیض سالبہ جزئیہ ہوا کرتی، تو اسی سے آپ کو اس بات کی بھی معرفت ہو جائے گی کہ کل انسان حیوان کی نقیض بعض الانسان لیس بحیوان ہے۔ ایک مثال تو یہ رہی، ایک مثال اور شارح یہاں پر دے رہے ہیں، پھر سے سماعت فرمائے۔ انما کان قانون، منطق قانون ہے، منطق قانون ہے اور منطق کا قانون ہونا ثابت ہے، لأن مسائلہ، اس لیے کہ منطق کے مسائل ایسے قوانین کلیہ ہیں جو اپنے تمام جزئیات یعنی قوانین کے تمام جزئیات پر منطبق ہوتے ہیں۔ جیسے کہ جب ہم اس بات کو جان لیں کہ سالبہ ضروریہ کا عکس سالبہ دائمہ ہوتا ہے، تو اس بات کی معرفت سے ہی، اس سے ہی ہم اس بات کو جان لیں گے کہ ہمارا قول لا شیء من الانسان بحجر بالضرورہ، لا شیء من الانسان بحجر بالضرورہ، یہ سالبہ ضروریہ ہے۔ اس کا عکس لا شیء من الحجر بے انسان دائمہ ہوگا، اس کا عکس کیا ہوگا؟ لا شیء من الحجر بے انسان دائمہ ہوگا۔ اسی سے اس بات کی معرفت ہو جائے گی ہمیں، تو پتہ چلا کہ منطق قانون ہے، کیونکہ اس کے مسائل ایسے قوانین کلیہ ہیں، ایسے قوانین کلیہ ہیں جن سے اس قوانین کے تمام جزئیات کی معرفت ہو جاتی ہے۔ وَإِنَّمَا قَالَ تَعْصِمُ مُرَادُهَا الذِّهْنَ، وَإِنَّمَا قال تَعْصِمُ مُرَادُهَا الذِّهْنَ، ذہن عن الخطا لأن المنطق، یہ عبارت
ماتن کی عبارت پر وارد ہونے والے ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ انما قال تاسم مرادہ الذہن عن الخطا، یہ عبارت ماتن کی عبارت پر پڑھنے والے ایک اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض کی تقریر یہ ہے کہ ماتن نے منطق کی تعریف میں مراعات کی قید کیوں لگائی، کیوں کہا تاسم مراعاتها الذہن ہے، تو ماتن نے منطق کی تعریف میں مراعات کی قید کیوں لگائی؟ اس کی جگہ یوں کیوں نہیں کہا تاسم الذہن عن الخطا فی الفکر، کہ منطق خود ذہن کو خطا فی الفکر سے بچاتا؟ اس طرح کیوں نہیں کہا جو مصنف نے کہا کہ اس کی رعایت، اس کا پاس و لحاظ رکھنا، یہ رعایت ذہن کو خطا فی الفکر سے بچاتی ہے؟ تو مصنف نے اس طرح سے کہا، کیوں نہیں کہا تاسم الذہن عن الخطا فی الفکر، ذہن کو خطا فی الفکر سے بچانے کی نسبت اعلی قانونیہ کی رعایت کی طرف کیوں کی، خود اعلی قانونیہ منطق کی طرف کیوں نہیں کی؟ اس اعتراض کا جواب دینا چاہ رہے ہیں۔ جواب کا حاصل یہ ہے کہ منطق خود ذہن کو خطا فی الفکر سے نہیں بچاتی ہے، بلکہ اس کے قواعد و ضوابط کی رعایت ذہن کو خطائے فکری سے بچاتی ہے۔ دیکھیے، اسکیل خود لائن کو ٹیڑھی ہونے سے نہیں بچاتا، بلکہ اسکیل کی رعایت لائن کو ٹیڑھی ہونے سے بچاتی ہے۔ اسکیل کی رعایت آپ کو سیدھی لائن حاصل کراتی ہے، تو اس کے قواعد و ضوابط کی رعایت ذہن کو خطائے فکری سے بچاتی ہے، کیونکہ اگر نفس منطق ذہن کو خطائے فکری سے بچاتی تو کسی منطقی کو کبھی خطا لاحق ہی نہیں ہوتی۔ حالانکہ بسا اوقات منطقی خطائے فکری کا شکار ہو جاتا ہے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ اعلی منطق کو نظر انداز کرتا ہے، اس کی رعایت نہیں کرتا۔ اس لیے مصنف علیہ الرحمہ نے تاسم الذہن عن الخطا فی الفکر کے بجائے تاسم مرادہ الذہن عن الخطا فی الفکر فرمایا۔ انما قال تاسم مرادہ الذہن عن الخطا فی الفکر، مصنف نے یہ کہا کہ اس کی رعایت ذہن کو خطا فی الفکر سے بچاتی، لأن المنطق لیس هو نفسہ، اس لیے کہ منطق خود ذہن کو خطا سے نہیں بچاتی، منطق خود ذہن کو خطا سے نہیں بچاتی۔ وإلا لم یعرض للمنطق خطا اصلا، ورنہ منطقی کو خطا بالکل عارض نہیں ہوتی، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ منطقی کو بھی خطا عارض ہوتی ہے۔ فإنه ربما یخطئ، کیونکہ منطقی بھی بسا اوقات خطا کرتا ہے، لإہمال الأعلیٰ، اعلی منطق کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ ھذا ھو مفہوم التعریف، منطق کی تعریف میں مذکور قیود کی من حیث المفہوم توضیح کر دی، اب من حیث الاحتراز توضیح کرنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ اس پر اگلے درس میں گفتگو ہوگی۔